السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ انتخابات کا سلسلہ جو ہے اس کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لاہور کے جلسے کے بعد خاموش ہے، لیکن وہ اپنی ٹکٹوں کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہے، اور ظاہر ہے امیدواروں کے حوالے سے ان کے پارلیمانی بورڈز کے اجلاس جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس سے پہلے ان کے کوارڈینیشن اجلاس ہوئے تھے جس میں سفارشات مرتب کی گئی تھیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میدان میں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا اس وقت عوامی رابطے پر زیادہ زور ہے۔ ٹکٹوں کے حوالے سے ابھی انہوں نے آگے بڑھنا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور دیگر جو ان میں سے جن ونگز نے جنم لیا ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، وہ بھی اپنے تئیں اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو عوام کے اندر متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہے، گو کہ اس کو ابھی اس حوالے سے مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ جبکہ علاقائی سطح پر دیکھا جائے تو معاملات جو ہیں وہ ذرا زیادہ گمبھیر دکھائی دے رہے ہیں، اور انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے ابھی سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچی ہے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے بھی بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک جانبدارانہ رویہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ سندھ کو شعوری طور پر سیاسی اور انتظامی دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ہر بات جو ہے وہ سنی جا رہی ہے، اور ان کی سہولت جو ہے اس حوالے سے دیکھی جا رہی ہے، اور جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں ان کا سارا وزن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلڑے میں دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ نگران حکومت کی شکایت لے کر جو ہے وہ پہنچی ہے الیکشن کمیشن، اور وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جتنی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں اس میں معاملات جو ہیں وہ گمبھیر ہیں، صورتحال جو ہے وہ مخدوش ہے، اور وہ اپنی شکایت لے کر پہنچی ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی سندھ کے حوالے سے دور نہیں ہے۔ وہاں سے جو ان کے صوبائی صدر ہیں سندھ کے بشیر میمن، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے کہ جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور اس کو جو ہے پری پول ریگنگ کا نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ ساری صورتحال جو ہے اس نے الیکشن کی شفافیت جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی، اور جو حلقہ بندیاں ہیں اس حوالے سے ان کو چیلنج کیے جانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اور لیکن اگر یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں انتخابات جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گے تو وہ ذرا مشکل اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سٹیک ہولڈر سے دستخط کرا کر اس کا اعلان کیا ہے، اور چیف جسٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پتھر پر لکیر ہے۔ اب آپ کو توہن کرہن یہ نوالہ جو ہے یہ نگلنا ہے، الیکشن میں جانا ہے، اور اسی الیکشن کے بعد جو ہے وہ پھر یہ بات پتہ چلے گی کہ کون سی حکومت برے سر اقتدار آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کس قسم کی حکومت جو ہے وہ پھر قائم ہوتی ہے۔ یہ وہ منظرنامہ جس پر کریں گے بات، آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید حنیف صاحب، ممبر ہے رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان کے، اور یہ جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے ساری صورتحال جاری ہے اس میں وہ آج جو چیف الیکشن کمشنر کو جو ایم کیو ایم کا وفد ملا اس کے بھی رکن تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل رہے۔ نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے شعوری طور پر صوبہ سندھ کو جو ہے وہ سیاسی اور انتظامی طور پر جو ہے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اپنی پسند کی حلقہ بندیاں کروا لی ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، ہمارے ہاں تو یہ شکایت ہے کہ مردم شماری کے ساتھ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی۔
2 دفعہ ایکسٹینشن ملی مردم شماری کرنے کے لیے، اور وہ مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص علاقوں کی ایکسٹینشن ہوئی ڈیٹ کی، باقی ماندہ سندھ میں ایکسٹینشن نہیں دی گئی، جبکہ ہم نے کہا بھی تھا کہ اگر ٹائم بڑھانا ہے تو سارے ملک میں بڑھا دو، لیکن نہیں ہوا۔ اس پر ایم کیو ایم پاکستان نے باقاعدہ فخریہ طور پر کہا کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے کراچی شہر میں اتنے لاکھ آدم شماری بڑھی۔ ہمیں تو یہ شکایت ہے کہ ہمارے جو دیہاتی اضلاع ہیں، جس میں 2-3 اضلاع میں سے سیٹیں کم ہوئیں، کم ہونے سے کراچی میں بڑھی، مگر ہم پیپلز پارٹی ہیں اور سیاسی جماعت ہے جس کے نشان کی نمائش ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا نام، چاہے بھٹو صاحب کا نام، چاہے بے نظیر صاحب کا نام، ہر جگہ بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے تو شکایت نہیں کی، الٹا وہ شکایت کریں کہ جب ہماری 3-4 سیٹیں کم ہوئی ہیں دیہاتی سندھ سے، چاہے وہ سانگڑ ہو، خیرپور ہو، ٹھٹا ہو، شکارپور ہو، اس طرح سے ہمیں 4 جگہوں میں سے ہماری سبکی ہوئی، ہماری سیٹیں کم ہوئیں، اور پھر بھی اگر کسی کو ناراضگی ہے تو پھر میں اس کا جواب کیا دے سکتا ہوں؟ میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب، سارا کچھ جی چونکہ آپ نے یہ بات تو سارا کچھ الیکشن کمیشن پر الزام لگا رہے ہو کہ وہ آزاد نہیں ہے، جبکہ آپ الیکشن کمیشن کی ہر میٹنگ میں گئے اور ہر میٹنگ میں آپ نے اپنی ریپرزنٹیشن دی، تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کس طرح کی شکایت ہے۔ میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب۔ اب جاوید حنیف صاحب، آپ نے نثار کھوڑو صاحب کی بات سنی، آپ بہت زیادہ آپ کا غصہ دکھائی دے رہا ہے حلقہ بندیوں کو لے کر، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی بہت بڑا حق جو ہے وہ غصب کیا گیا ہے۔ جی، پہلی بات تو میں کھوڑو صاحب نے ذکر کیا ہے مردم شماری کا، میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دوں۔ مردم شماری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں 1972 سے اربن ایریاز کے ساتھ زیادتی کرتی آئی ہیں۔ 72 میں پاپولیشن کم کی گئی، اس کے بعد 81 میں پاپولیشن کم کی گئی، اس کے بعد 2017 میں پاپولیشن کم کی گئی۔ اسی کے نتیجے میں سب کو پتہ ہے کہ ایک پورا کے نام ماحول کریٹ ہوا، اور اس کو ایکسیپٹ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، اور اسمبلی کے اندر ڈیسائیڈ ہوا، کیونکہ یہ جو سینسز ہیں، اور جس کو پیپلز پارٹی نے بھی ایگری کیا، یہ سینسز پراپر نہیں ہوئی ہیں، ان کے اندر پرابلم ہے، اس کی دوبارہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ ہماری جدوجہد کے نتیجے میں دوبارہ 5 سال کے اندر نئی پاپولیشن ہوئی۔ اب میں آپ کو جو یہ بات کر رہے ہیں ان کی اسٹیٹسٹکس بتا دوں۔ آپ مجھے بتائیں پچھلے 5 سال کے اندر شکارپور کی پاپولیشن جو ہے 51% بڑھ گئی ہے، کہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ آپ جیکوب آباد کی پاپولیشن جو ہے 40% بڑھتی ہے، کوئی پاسبل ہے؟ آپ سکھر کی پاپولیشن 27% بڑھتی ہے، کوئی پاسبل ہے؟ کراچی کی پاپولیشن 16% بڑھ رہی ہے، 12% بڑھ رہی ہے۔ دیہاتی علاقوں کی پاپولیشن جو 50%، 40%، 49% شکارپور کی یہ پاپولیشن بڑھ رہی۔ یہ سارا نظام جو تھا یہ ان کا ہاسٹیج تھا، پورا نظام، یہی حکمران تھے، انہی کے ڈپٹی کمشنر جو انچارج تھے، انہی کی بھرتی کی ہوئے ٹیچر جو وہاں پہ بھرتیاں انیومریشن کر رہے تھے، اور اس انیومریشن کے نتیجے میں انہوں نے سندھ کی پاپولیشن، رورل پاپولیشن اتنی بڑھا دی تھی۔ اور یہ سلسلہ جو پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، یہ جو اس وقت جو حکومت ہوتی ہے یا حکومت آتی ہے پیپلز پارٹی کی، اسی فیک مینڈیٹ کے نتیجے میں آتی ہے۔ اگر صحیح سینسز ہو جائے جو ابھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم سمجھتے ہیں پراپر نہیں ہوئی ہے، اگر صحیح سینسز ہو جائے تو ان کی 3-4 سیٹیں نہیں، ان کی 50 سیٹیں اور کم ہو جائیں گی، کیونکہ جو دنیا بھر میں ٹرینڈ ہے اور سندھ کے اندر بھی ٹرینڈ ہے، لوگ دیہاتوں سے نکل کے شہروں میں آ رہے ہیں، شہروں کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت، ایک سازش کے تحت شہروں کی اور اربن ایریاز کی پاپولیشن کو کم کرتے چلا ہے، 8 سے نہیں 1972 سے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جاوید حنیف صاحب، میں آتا ہوں، ذرا اس کو ہم اوپن کر لیں 1 منٹ، میں نثار کھوڑو صاحب آ رہا ہوں۔ اس میں عرفان قادر صاحب یہ فرمائیے گا، جی میں جاوید حنیف صاحب آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ۔ اچھا، اب عرفان قادر صاحب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں،
لیکن یہ جو پارٹیاں اور خاص طور پر علاقائی جماعتیں جو الیکشن کمیشن پہنچ رہی ہیں شفافیت پر اعتراض لے کر، تو یہ ایسی صورتحال میں پھر معاملات کیسے اس طرح آگے بڑھ سکیں گے جہاں اطمینان کے مطابق انتخابات ہو سکیں؟ دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن نے اگر الیکشن کرانا ہے تو انہوں نے سارے ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. ان آئسولیشن تو الیکشن نہیں ہوں گے نا. تو جو بھی گریونسز ان کے پاس آتے ہیں الیکشن کے بارے میں یا اور معاملات جو ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ ان کے بارے میں، تو وہ سارے معاملات جو ان کو طے کرنے ہوں گے. اور اگر اس میں کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جو حتمی کوئی ٹائم لائن تو نہیں ہے نا جی. وہ تو ٹھیک ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ایک پروویژن اس طرح کا ہے جس کو ہم ڈائریکٹلی تو کہہ سکتے ہیں. لیکن اسی لیے وہ آرٹیکل 254 بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر معینہ مدت پہ نہ کوئی چیز ہو سکے تو اس کو پھر بھی کرایا جائے گا. اور اب بھی وہ جو معینہ مدت تھی اس کے اندر تو نہیں ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا، اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ آئین کی روح کے مطابق ہوں. اور یہ جو معاملات جو انہوں نے ایڈریس کرنے ہیں الیکشن سے پہلے، وہ تو ان کو اس پہ اپنے جو بھی احکامات ہیں وہ جاری کرنے ہوں گے. اس سے پہلے تو الیکشن نہیں ہوں گے. نہیں عرفان قادری صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعتراض یہ جو تاریخ ہے یہ تو سپریم کورٹ کے آئی ہے نا. چیف جسٹس صاحب نے پریزیڈنٹ سے دستخط کرا، اٹارنی جنرل سے دستخط کرا، سب کو بلا کمٹمنٹ لی کہ ہاں جی 8 فروری کو ہونے ہیں. اب یہ اگر بیچ میں آ جاتے ہیں معاملات تو ان کو تو پھر کسی اور اینک سے دیکھا جائے گا. نہیں بالکل بھی نہیں. وہ پچھلے چیف جسٹس نے تو خود تاریخیں دی تھی، انہوں نے تو خود نہیں دی. انہوں نے تو کنسنسس کرا کے ایک قسم کا ان سے ایک کمپرومائز ہوا تھا. وہ کمپرومائز جو ہے وہ نیچرلی وہ اٹ ول بی ریگولیٹڈ انڈر دی کانٹریکٹ ایکٹ. اور وہاں پہ کئی دفعہ آپس میں کمپرومائز ہوتے ہیں، سیٹلمنٹ ہوتی ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کمپرومائز کی جو ٹائم لائنز ہیں میٹ کی جا سکے. تو سپریم کورٹ نے تو خود بھی کہہ دیا اس معاملے میں کہ ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا. اسی لیے تو انہوں نے کمپرومائز کرایا تھا. تو یہ تو آن دا گراؤنڈ جو ریالٹیز ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ایڈریس ہوں گی. جو بھی سیٹلمنٹ ہوا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے. تو اس لیے یہ پھر جا کے کوئی فیصلہ ہوگا. میں آتا ہوں عرفان قادری صاحب. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نثار کھوڑا صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جاوید حنیف صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے شعوری طور پہ جو شہری آبادیاں ہیں ان کو کم کیا ہے، دیہی آبادیوں کو بڑھایا ہے. دلیل ان کی یہی ہے کہ مطلب 40% 30% آبادیاں دیہات کی تو بڑھ رہی ہیں. کراچی جس کے اوپر انفلکس اتنا زیادہ ہے ادھر یا شہری علاقوں میں نہیں بڑھ رہی ہیں. میرپور خاص کو بھی آپ لوگوں نے تقسیم کر دیا. میں کر لوں گزارش، میں نے ان کی بات سن لی تھی. اگر جی موقع جی مجھے تو جی جاوید صاحب کی بات سن کر مجھے دلی افسوس ہوا. انہوں نے 72 سے بات کہی ہے، لیکن الیکشن تو 70 میں ہوئے. تو یہ مردم شماری کا تانا کیوں؟ جو الیکشن ہوئے 1970 میں ان کو مانا نہیں گیا، تو پھر یہ تانا کیوں؟ 81 میں کیا ہم تھے یا ضیاء الحق تھا؟ اس کا نام تو لیتے نہیں. 91 میں ہماری مردم شماری ہوئی، وہ کینسل کرا دی نواز شریف نے. پھر نواز شریف کا ذکر پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے 1998 میں، جس کی وجہ سے مشرف نے کراچی کی سیٹیں بڑھا دیں. اب جو کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ اپ، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد مردم شماری ہوئی نہیں. جو ہوئی وہ بھی متضاد طرح کے تھا. ہمیں کہا نہیں گیا، ہمیں گنا نہیں کیا. سب پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم رینڈم چیک کریں گے 5% اور اس کے بعد اناؤنس کر دیں گے. متحدہ پاکستان نے عمران خان کا ساتھ دیا، اس کو فائنل کر دیا گیا. ساتھ ہی ہمارے کو لالی پاپ دلایا گیا کہ جی ہم 5 سال کے بعد پھر الیکشن کرائیں گے ڈیجیٹل. اور ڈیجیٹل کا میں نے آپ کو قصہ بتایا کہ جی سندھ میں شروع ہوئی، پاکستان میں شروع ہوئی، لیکن ایکسٹینشن باقی ماندہ سندھ کو نہیں ملی، کراچی کو ملی. انہوں نے خود اس کو قبول کیا.
اور کہا کہ جی ہم نے بڑا مارکا مارا ہے, ہم نے 60-70 لاکھ. 2 دن میں 60 لاکھ کیا گنے جا سکتے ہیں؟ جو ایکسٹینشن کا ٹائم ملا اس میں 2 یا 3 دن میں 60 لاکھ جو 3 مہینے میں نہیں گنے گئے اور باقی 1 ہفتے میں گنے گئے. پھر وہ خوش نہیں ہوئے, پھر ایک اور دفعہ ایکسٹینشن مانگی گئی اور کہتے ہیں ہم نے جی 70 لاکھ اکٹھے کر لیے. ہمیں کیوں یار, کوئی اپنا بھی بولا کرو نا, ایسے نہیں کرو. جاوید صاحب آپ کی باتیں سن کر مجھے افسوس ہوا. آپ سینئر افسر رہے ہیں سندھ حکومت میں, آپ سینئر افسر رہے سندھ حکومت میں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب کب ہوئی تھی مردم شماری. ہم تو 19 سال انتظار کرتے رہے کہ جی مردم شماری کرو. ضیاء الحق کے ٹائم میں مردم شماری ہوئی, پھر جا کے نواز شریف کے ٹائم میں ہوئی 98 میں. 91 والی کو کینسل کر دیا گیا. ٹھیک ہے نثار کھوڑا صاحب, میں آتا ہوں کیونکہ اب یہ آپ کا یہ پوائنٹ ریپیٹ ہو رہا ہے. جی جاوید حنیف صاحب, اب یہ جو معاملہ کہہ رہے ہیں نثار کھوڑا صاحب کہ اچھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو, یہ تو نہ کریں کہ جو حقیقت ہے اس کو مد نظر رکھیں. میں جواب دیتا ہوں. کھوڑا صاحب کی جو معلومات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. 2 مرتبہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی تھی, 5 مرتبہ ایکسٹینشن ہوئی ہے اور پورا 1 مہینہ ایکسٹینشن دی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو یہ بات کر رہے ہیں پاپولیشن سینسس کی, جس وقت کون تھا, دیکھیں نظام سینسس کا ایک کامن سینس کی بات ہے, چلاتا کون ہے؟ پروونشل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو, پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہے. پروونشل گورنمنٹ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے, جن کے بایسز ہیں, اور وہ باقاعدہ پلان کر کے ان تمام چیزوں کو بناتے ہیں. یہ جو سینسس کی جس کا ذکر ہو رہا ہے 2000 ابھی جو نئی سینسس ہوئی ہے, اس میں 5 مرتبہ ایکسٹینشن دی گئی ہے. اور جب پہلی دفعہ جب ختم ہوئی تھی سینسس کا ٹائم پورا ہوا تھا, کراچی کی 2017 کی پاپولیشن 1 کروڑ 60 لاکھ تھی, اور جس دن یہ سینسس ختم ہوئی ہے اس دن کراچی کی پاپولیشن 1 کروڑ 31 لاکھ آ رہی تھی. مطلب جو اوریجنل سینسس ہے 2017 کی, جس میں 1 کروڑ 60 لاکھ تھی, اس سے بھی 30 سال کم کر دی تھی ان لوگوں نے. یہ ہماری پھر احتجاج کے اوپر, ہماری ریکویسٹ کے اوپر یہ بار بار بڑھائی گئی. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کراچی میں بڑھائی گئی, ایسا نہیں تھا. پورے سندھ میں نہیں, پورے پاکستان میں بڑھائی گئی. 5 مرتبہ جو سینسس کی ہوئی ہے, ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے جا کے, پورے پاکستان میں بڑھائی گئی ہے. اور میں تو خود مانیٹر کر رہا تھا ایک دن کی جو سینسس کی رپورٹ تھی. اب اس میں جاوید حنیف صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, جاوید حنیف صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, پھر میں آگے ذرا عرفان قادری صاحب سے بھی, کہ اگر اب آپ یہ اس طرح اعتراضات لے کر جا رہے ہیں, ان کو عدالتوں میں بھی چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ الیکشن کے انعقاد پر اثر انداز ہوں گے, جو ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں ہم جو اعتراض کرنے جا رہے ہیں سینسس کا ایشو, تو یہ کیونکہ کھوڑو صاحب نے کر دیا تھا, سینسس کا ایشو تو ہے ہی نہیں. بنیادی بات یہ اس وقت ایشو ہے ڈی لمیٹیشن کا, کانسٹیٹوئنسیز کی ڈی لمیٹیشن. دس از این امپورٹنٹ ایشو. جو پورا پروسیس ہوتا ہے الیکشن کا, اس میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے. اگر آپ ڈی لمیٹیشن کے اندر ووٹرز کی پیکنگ کریں گے, جیری مینڈرنگ کریں گے, کچھ علاقوں کو کاٹ دیں گے, شہری علاقوں کو کاٹ کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے, اور اس میں پرپزلی رورل ایریا شامل کریں گے جہاں آپ کا ووٹ زیادہ ہے. انہوں نے کیا ہے, سکھر انہوں نے کاٹ دیا ہے. سکھر کا میونسپل ایریا, انہوں نے میونسپل ایریا کو پرنسپل ہے کہ شہری علاقوں کو کاٹا نہیں جاتا ہے, 2 حصوں میں کاٹ کے دونوں سائڈوں پر رورل ایریا ملا کر انہوں نے 2 PS کی سیٹیں بنا دی ہیں. اسی طریقے سے آپ کا میرپور خاص میں کیا کیا ہے, رورل ایریا دور کا ایریا شہروں کے ساتھ ملا دیا ہے تاکہ شہروں کا ووٹ ڈائلوٹ ہو. اسی طریقے سے حیدرآباد کے انہوں نے کام کیا, ایک یونین کونسل ہے ہوسری کی, اور رورل ایریا کی وہ اٹھا کے اربن ایریا کے ساتھ ملا دی ہے. کراچی میں یہی کام کیا ہے. تو جو باقاعدہ پلاننگ کر کے آپ کامن سینس کی بات دیکھیں نا, اب جو کانسٹیٹوئنسیز تھی ہم نے اس میں اعتراضات داخل کیے تھے, انہوں نے بھی اعتراض داخل کیے تھے. ہماری گریونس جو ہے الیکشن کمیشن میں ہم گئے, ہم نے ان سے پوچھا جناب ہماری تو آپ نے ایک بھی ایکسپٹ نہیں کی جو ہم نے آپ کی اعتراضات داخل کیے تھے. پیپلز پارٹی کے سارے اعتراضات ایکسپٹ ہو گئے. آپ کے خیال میں کوئی ایک اتفاق ہے کہ پیپلز پارٹی کے, اس کی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے نومینیٹڈ ممبر بیٹھے ہوئے وہاں پہ, پیپلز پارٹی کا نومینیٹڈ آپ کا الیکشن میں بیٹھا ہوا, یہ چیز آ گئی ہے. میں جاوید حنیف صاحب آتا ہوں. ان کے دور میں بھرتی کیے ہوئے لوگ بیٹھے جو باعث ہیں, جو پلان کر کے میں آتا ہوں جاوید حنیف صاحب. پورے سندھ کے اندر چاہے جی ڈی ہو چاہے جاوید حنیف صاحب میں آتا ہوں, تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسے چلے ہیں وہاں پہ, پیسے استعمال کیے گئے, انہوں نے جو سندھ کو لوٹا ہے جس طریقے سے. میں جاوید حنیف صاحب آتا ہوں, ایک سیکنڈ سر میں آپ سے
پاپولیشن کو بھائی بات سنیں۔ جاوید حنیف صاحب میں آتا ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مینیپولیٹ کر استعمال کرتے، طاقت استعمال کر کے سارا انہوں نے نظام جو ہے الیکشن کمیشن کا پورا بھائی نظام کسی اور سندھ کو کے اندر بولنے واستو دیں گے؟ بنا آپ کے لیے نثار کھوڑو صاحب، جا رہا ہوں۔ fake جی windows نثار کھوڑو صاحب، اور کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن آپ نثار ان کو کھوڑو بند صاحب۔ کرائیں نا بھائی بات کرنا، جی بات ان کی بند کرائیں، جی آپ بات ان کی سنیں۔ آپ گرمی میں آ رہے ہیں، خامخواہ آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس نے اناؤنس کیا ہے، ڈیلیمیٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے، صوبائی الیکشن کمیشن نے نہیں کیا۔ آپ نام ہمارا استعمال کر رہے ہو، ادارے کو تم کچھ کہہ نہیں رہے ہو۔ رہی بات اگر ہم نے میرپور خاص میں، میرپور خاص ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو ہم نے کارپوریشن بنایا، بے نظیر آباد کو بنایا، لڑکانہ کو بنایا۔ اگر اس میں گاؤں کے کچھ ایریاز ملائے گئے تو آپ ان گاؤں کے لوگوں کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ وہاں بھی ترقی ہوگی، کارپوریشن بنے گا تو بجٹ استعمال ہوگا۔ آپ ان کو کیا کوئی خواب نہیں ہے؟ ان کی کوئی خواہشیں نہیں ہیں؟ ہم نے ایک کارپوریشن بنائی کہ ہر جگہ ایسی لوکل باڈی سسٹم کو بنا سکیں، ان کو مضبوط کر سکیں۔ صرف حیدرآباد اور کراچی کیوں؟ سارا سندھ کی بات کرو نا۔ اور اس میں اگر گاؤں کے لوگ ملائے جاتے تو آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی وہ آدمی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، وہاں بچوں کے خواب نہیں ہے، وہاں عورتوں کے خواب نہیں ہے، مردوں کے خواب نہیں ہے، آپ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ویسے آپ ڈیسنٹرلائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ جی ڈیسنٹرلائزیشن، یہ جو لوکل باڈی ادارے ہوں وہ زیادہ مضبوط ہوں، زیادہ ریپرزنٹیشن ہو۔ ہم ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ کو اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب۔ اچھا نثار کھوڑو صاحب میں آتا ہوں۔ سیٹیں کم ہوئی، ہماری سیٹیں اگر کم ہوئی، ہم پھر بھی چیلنج کرنے اس کو الیکشن کمیشن میں گئے نا۔ نہیں تو ہمارے اگر اتنا کنٹرول میں ہماری ہوتا تو ہم الیکشن کمیشن کو ہاتھ لگانا نہیں دیتے۔ ہم بارہا کہتے رہے تھے کہ جی الیکشن ویسے بھی پاپولیشن بیسس پہ حلقہ بندیاں بنتی ہیں، ووٹر بنیادوں پہ تو بنتی نہیں ہے۔ میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب۔ ووٹر تو بڑھتے رہتے ہیں۔ جی نثار کھوڑو صاحب میں آتا ہوں۔ یہ حلقہ بندیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا عرفان قادر صاحب، ایک اور چیز، اب یہ جو آپ نے نثار کھوڑو صاحب اور جاوید حنیف صاحب کی بات سنی ہے، اس کو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ معاملہ اس طریقے سے رہے گا، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی بھی پہنچی ہے، وہ خیبر پختونخوا کے مسائل لے کر پہنچی ہے، مسلم لیگ نواز سندھ بھی جو ہے وہ تقریباً وہی رد عمل ان کا ہے جو ایم کیو ایم پاکستان کا ہے، اور حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بنیادی ایسنز ہیں، تو پھر یہ کیسے اطمینان قلب جو ہے وہ سب کو دلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کی لیجٹمیسی کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کا آپس میں یہ جو حلقہ بندیاں اس پہ بائی اینڈ لارج اتفاق ہونا چاہیے، اور وہ جو حلقہ بندیوں کے جو اصول ہیں وہ تمام جگہ پہ ایک طرح کے مرتب ہونے چاہیے۔ ان معاملات میں ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ نہیں نظر آنے چاہیے، تو پھر یہ الیکشن جو ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہوں گے، اور وہ کنسنسس ایوالو جو ہے وہ یا یہ لوگ سیاستدان جو ان کو کرنا چاہیے، یا پھر الیکشن کمیشن کو بیچ میں پڑھ کے تو وہ کنسنسس کی طرف جا کے تو پھر الیکشن کرانے چاہیے۔ اچھا، اب اس سے پہلے نثار کھوڑو صاحب مجھے پتا ہے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آتا ہوں، اس سے پہلے جاوید حنیف صاحب ذرا بتا دیں، پھر اس کو آپ پورا ان ٹوٹیلٹی کیجیے گا۔ جاوید حنیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے دونوں حضرات کے پاس، تو جاوید حنیف صاحب اپنی بات اس تک رکھیے گا۔ ظاہر ہے کہ اب جو حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے، یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ الیکشن کو التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر آپ یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہمارا کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے۔ ہم چیف الیکشن کمشنر سے ملے ہیں، انہوں نے بہت کائنڈلی انہوں نے ہماری بات کو سنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے اختیار بھی موجود ہے اور کورٹس بھی ہیں۔ ہم جو ہماری گریونسز ہیں ہم ان کے پاس لے کے گئے تھے، انہوں نے سننے کے بعد طے کیا ہے کہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے وہ، اور الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، سو موٹو اختیار بھی ہے، پھر جنرل کلاسز ایکٹ کے تحت بھی اختیار موجود ہے کہ اس کو ایمنڈ کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو۔ اس کے علاوہ ہم نیچرلی ہم اگر ہماری جو گریونس ہے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن پہ جا رہے ہیں، ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے، ہم اپنے جو اپنا حق حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا حق نہیں ملے گا
تو بھائی کیسے انصاف ہوگا, کیسے جو الیکشن ٹھیک ہوگا؟ بنیادی بات یہ کہ جو طاقتور لوگ ہیں جو 15 سال سے حکمران ہیں, جنہوں نے ہر جگہ پر اپنے مہرے بٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ مہرے جو ان کی ہدایت پہ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے سندھ کو لوٹ کے جو پیسہ اکٹھا کیا وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ سندھ کے اندر استعمال کر رہے ہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے نچلے سٹاف تک استعمال کرنے کی اطلاعات ہمارے پاس پہنچی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں پورے اس کو پولوٹ جو کر رہے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جاوید حنیف صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. جب اب اس میں نثار کھوڑا صاحب, یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں. بھائی میں عرض کر رہا ہوں بھائی, یہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر اعتراض بلوچستان کو بھی ہے کہ ان کو پہلے بتایا گیا کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہو گئی, آخر میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کاٹا گیا. الیکشن کمیشن اتنی مجاز ہے کہ انہوں نے اوورآل سیٹوں کو کم کر دیا. ہم تو خود اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آج جائے کورٹ تو الیکشن کمیشن ہمیں جواب دے کہ کیا کورٹوں کے اوپر کوئی ٹائم لیمٹ ہے. اگر وہ کورٹس ان کیسز کو سنتے ہوئے 2 مہینے لگا دیں تو میری الیکشن کہاں گئی؟ یہ تو سپورٹ کر رہے ہیں ڈیلے کو, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کورٹوں میں جائیں گے, فلاں جائیں گے, اور اس کے بعد ہی بھلے الیکشن ڈیلے ہو تو ڈیلے ہو. اور میں کس طرح سے کہوں, میں تو پرسوں کر کے آیا ہوں پریس کانفرنس اور اپیل کی ہے اس سے الیکشن کمیشن کو کہ جناب کوئی ٹائم لیمٹ سیٹ کیوں نہیں کیا کہ ڈیلیمیٹیشن اناؤنس ہونے کے بعد اگر اعتراض آتے ہیں تو وہ کتنے ٹائم میں ختم ہو جانے چاہیے. بہت شکریہ نثار کھوڑا صاحب, بہت شکریہ جاوید حنیف صاحب, بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ کی صورتحال پر. ملتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, غزہ کی صورتحال ایک مرتبہ پھر تشویشناک ہو چکی ہے. اسرائیلی بربریت جو ہے وہ اپنی انتہا پر ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں بہت عوامی سطح کے اوپر بہت بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن ان کی حکومتوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. بے حسی جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے, اور جب سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ان کے جو جواب آتے ہیں وہ یقیناً انسانیت سے بہت دور ہوتے ہیں. اس وقت غزہ جو ہے اس میں 60% گھر تباہ ہو چکے ہیں, ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. اگر یہ مان لیا جائے, گو کہ یہ ایک ایسا تخمینہ ہے جس کے بارے میں بہت سے سوالیہ نشانات ہیں کہ 16,000 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, اور ان میں سے تقریباً لگ بھگ 50% بچے اور خواتین جو ہیں وہ شامل ہیں. نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے, اور اب اسرائیل نے پورے غزہ کو جنگ زدہ علاقہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. بدمست ہاتھی کی طرح بڑھتا چلا آ رہا ہے, اور شاید اس لیے کہ اس کی انا پر یہ بہت بڑی ذک پہنچی ہے کہ اتنی بربریت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے. وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ تمام استعماری قوتوں کی حمایت کے ساتھ وہ غزہ کے معصوم شہریوں پر حملہ آور ہوں گے, غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنائیں گے, اور اس کے نتیجے میں اپنے یرغمالیوں کو چھڑا کر لے جائیں گے. لیکن دنیا کی چاروں بڑی طاقتوں کو اس حوالے سے ابھی تک ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو غزہ کے اندر اس قدر مزید بربادی جو ہے اس کو بڑھاوا دے رہی ہے. گزشتہ 2 دن کے دوران 700 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ حالات اور واقعات جو ہیں یہ بہت ساری چیزوں کے متقاضی ہیں, اور جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کو جوڑ دیا جاتا ہے پرل ہاربر میں امریکہ کے قتل سے, اور اس کے بعد جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے. کیا یہ دلیل اور یہ منطق بنتی ہے؟ شرم بھی نہیں آتی ایسی گفتگو کرتے ہوئے. یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال محمود صاحب جو کہ سینئر فلسطینی صحافی ہیں. جلال صاحب, بہت کوشش کی گئی اور ایک امن کا وقفہ بھی آیا, اور اس دوران صرف ایک چیز پر ہی بات ہوتی رہی, اور وہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے یرغمالی جو ہیں ان کو چھوڑا جائے, اور یرغمالیوں کے بدلے میں جو ہے وہ ایک ایک دن بڑھتا بھی رہا. لیکن اتنے یرغمالی نہیں چھوڑے جاتے تھے جتنے فلسطینی شہید کر دیے جاتے تھے, اس سے 3 گنا 4 گنا, اور جو فلسطینی رہا ہوتے تھے ان سے بھی 3 گنا فلسطینی شہید ہو جاتے تھے. اب پورا غزہ جو ہے وہ میدان جنگ ہے. خان یونس کو بھی خالی کرنے کا کہہ دیا گیا ہے.
کیا مطلب کیا اس پہ سوال کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم صاحب. جس خان یونس کا نام آپ لے رہے ہیں، سب سے پہلے میں خان یونس کا تو ہوں. ندیم صاحب، جب جنگ شروع ہوئی تھی تو یاد ہوگا آپ کو کہ آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ اور میں حاضر بھی ہوا تھا. شاید آپ کو میری باتیں یاد ہیں اور میری باتیں ساری ثابت ہو چکی ہیں. میں نے 2 پوائنٹ آپ کو صرف یاد دلانا چاہ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ میں نے کہا یہ جنگ اب اتنی جلدی بند ہونے والی نہیں ہے اور نہیں ہوئی ہے. میں نے یہ بھی کہا آپ کو کہ نہ کوئی OIC، نہ کوئی عرب ملک، نہ کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، کچھ نہیں ہوگا. یہ قتل عام، فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا رہے گا. یہ بات تھی نا میری آج آپ کا سامنے. اب غزہ کا اس وقت جو صورتحال کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈکشنری دیا جائے اردو کا، عربی کا، انگلش کا، کہ میں الفاظ تلاش کروں. میں کوئی الفاظ تلاش کر لوں، بس الفاظ تو ہے ہی نہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیا کروں. غزہ کو بچوں کا قبرستان بنایا گیا ہے. میں آج پاکستانی میڈیا کو آپ کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو خبریں یہاں پر یعنی آتی ہے پاکستانی میڈیا میں، سب ہمارے لیے قابل احترام جو بھی چینلز ہیں وہ، لیکن ان کی جو سورسز ہیں یقیناً عرب میڈیا ہوگا یا کوئی انٹرنیشنل میڈیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن میری جو سورسز کیا ہے، میرا اپنا 11 سے 12 رپورٹرز جو اس وقت موجود غزہ کے اندر ہیں، جو میری جو رپورٹ کرتے ہیں، جو میری شاگرد ہیں. اس کے علاوہ بھی جو گروپز ہیں ہمارے میڈیا والے، بدقسمتی سے فگرز جو بتایا جاتا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 700 شہید ہوئے جب جمعہ کے دن سے جب معاہدہ ختم ہوا. بالکل یہ بات درست نہیں ہے. 1000 سے اوپر کراس کر چکے ہیں. اس وقت شہیدوں کا جو تعداد ہے 16,000 آپ چلے، یہ جو رجسٹر ہوئے 16,000، لیکن ملبہ کے نیچے کتنے لوگ ہیں؟ وہ بھی ہزاروں میں ہیں. وہ کیا ابھی زندہ ابھی تک ہے؟ تک کم سے کم ابھی جو میں ابھی آپ کے سامنے ہوں 8,000 سے لے کر 9,000 لاپتہ لوگ ہیں. وہ کہاں ہیں؟ کدھر؟ کھانا پینا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، ہسپتالز پہ بمباری کیا جا رہا، پیشنٹس پر تشدد کیا جا رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کب تک ہوتا رہے گا فلسطین اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اب جو اسرائیل جس طریقے سے پورے غزہ کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے جنگ زدہ علاقہ، اسی طریقے سے برطانیہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا نظام جو ہے وہ استعمال کرے گا اپنے شہریوں کو لوکیٹ کرنے کے حوالے سے. وہاں پر اسرائیل کی پوری جو ہے وہ پشت بنائی کی جا رہی ہے. ایک طرف امریکہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسرائیل جو کہے گا اس کرے گا، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو پھر یہ کہاں پر جا کر معاملات تو رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، تو انجام کیا ہے؟ سر دیکھیے، میں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، امریکہ ٹوٹلی اسرائیل کے حمایتی ہے، اسرائیل کے ساتھ دے رہا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے آ کر کہتے جی سیویلینز کا تحفظ ہونی چاہیے، فلسطینیوں کا یہ ہے وہ. یہ تو صرف اپنا عوام کی وجہ سے، اپنا عوام کے سامنے دکھا ہوا کہ ہم سیویلینز کے قتل کے خلاف ہے. باقی جو اصل حقیقت ہے، گرین سگنل مل چکی اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے کہ مارو جتنا مار سکتے مار دو. یہ تو سب اپنے عوام کے سامنے دکھانے کے لیے. اور آپ کو شاید پتہ بھی ہے یقیناً جو بائیڈن کے خلاف ابھی مظاہرے بھی شروع ہوئے ہیں، ان کے خلاف احتجاجی بھی شروع ہوئے ہیں. یقیناً غزہ کی وجہ سے امریکہ بھی تقسیم ہوا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ امریکہ کے اندر بڑی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی، کیونکہ دیکھیے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہے، یہ کیا ہے اسرائیل. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں. ایک امریکن بندہ تھا، ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جو احتجاجی تھا، احتجاج میں شریک تھا غزہ کے حق میں، تو صحافی نے پوچھا ان سے کہ آپ تو شروع میں اسرائیل کی حمایتی تھے. تو اس نے کہا میں تو اسرائیل کے حمایتی حماس کے خلاف. یہ نہیں کہا میں نے کہ اسرائیل کو کہ اس طرح بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، خواتین اور بزرگوں کو. نہیں، ابھی میں اسرائیل کے خلاف ہوں.
دیکھیے سر لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس میں جلال صاحب انسانی سطح کے اوپر تو یقیناً لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں اور شاید یہی دباؤ تھا جس کے نتیجے میں کچھ جنگ بندی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی آگے بڑھا. لیکن اب آپ اس ساری صورت میں قطر کے، مصر کے، اور ظاہر ہے آپ کی حماس کی قیادت جو ہے وہ بھی قطر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ شہید تو عام لوگ ہو رہے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں یا جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں، جو مزاحمت کار ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، تو ان کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ ایک ایسی زمین ہے کہ جس کو انہوں نے رفح کی طرف دھکیل رہے ہیں لوگوں کو. بالکل. دیکھیے سر حماس کا کلیئر موقف ہے اس وقت، جو بار بار بیانات آ رہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہے ہماری شروع سے جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو سویلینز ہمارے پاس ہیں ہم آپ کو دیں گے، جو فرنر ہے ہمارے پاس قیدی ہے ہم ویسے دے رہے تھے. حماس کا یہی موقف ہے، ہم ویسے دے رہے تھے، یعنی ریلیز کر رہے تھے، ان کو رہائی کر رہے تھے. باقی ان کا بیان بالکل یہ کلیئر الفاظوں میں کہا، حماس نے کہا کہ دیکھیں، اسرائیل کو کہا کہ دیکھیں آپ کے بچے اور خواتین ہمارے پاس ہیں، ہمارے بھی بچے اور خواتین تمہارے پاس ہیں، آپ کے بزرگ ہمارے پاس ہیں، ہمارے بزرگ بھی آپ کے پاس ہیں. تو انہوں نے اور آپ کے جنگجو بھی ہمارے آپ کی فوجی، آپ کے جو فوجی وہ ہماری قید میں ہیں اور ہمارے جو جنگجو ہے وہ آپ کے پاس ہیں. تو اس گراؤنڈ پر قیدیوں کا تبادلہ ہوگا. اسرائیل نے سر خلاف ورزی کی ہے. اسرائیل نے جمعہ کے دن 7 بجے ٹھیک 7 بجے اسرائیل کا جہاز غزہ کا فضا میں تھا. اس کا مطلب وہ پوری رات انہوں نے ارادہ کر چکے تھے، ارادہ یہ کر چکے تھے کہ غزہ پر حملہ کرنے کا. اب ٹھیک 7 بجے میں جاگ رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے، جہاز اسرائیلی جو جنگی جہاز ہے وہ فضا میں تھے، اور بمباری پہلے جو بمباری ہوئی تھی غزہ کے اوپر وہ 7:01 پر ہے. یعنی ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. باقی حماس اس وقت حماس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ وہ جنگ کو روک سکے. اسرائیل کا ارادہ ہے بدلتا رہتا ہے. سب سے پہلے ان کا یہ تھا یرغمالیوں کو رہائی کرنے کے، اب ان کا یہ ارادہ ہے کہ یرغمالیوں کو بھی حماس کا خاتمہ کرنے کا. اب کہتے ہیں کہ یہ رہائی مطلب دونوں کام کرنا چاہتے، دونوں ہدف اس معاملے میں تو شروع سے کلیئر تھے کہ حماس کا جو ہے وہ خاتمہ کرنے اور ایسی پوزیشن میں نہیں رہنے دینا. لیکن اب یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے بہت افسوسناک، دردناک صورتحال ہے، ظلم اور بربریت اپنی انتہا پر ہے. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب کہیں رکے گا کہ نہیں؟ اب اسرائیل جو ہے وہ بالکل اب غزہ کو جو ہے وہ ملیامٹ کرنے پر؟ نہیں سر، ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں 2 مہینے کے بعد بھی اتنی جلدی بند ہونے والی جنگ اب نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 2 مہینے تک آپ نہیں، ابھی جو مطلب ابھی 2 مہینے نہیں، ویسے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی 2 مہینہ اس جنگ کو تو ہو گیا، 2 مہینہ 2 دن کم، ابھی مزید اور ٹائم لگے گا اس میں، کیونکہ اسرائیل کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے. اس وقت بنیامین نتنیاہو جو دہشت گرد وزیر اعظم، اس وقت وہ ان کو پتہ ہے کہ جنگ کو روکنا مطلب میرے لیے موت ہوگا، میرا ہی خاتمہ ہوگا. میں حماس کا خاتمہ تو نہیں کر پا رہا ہوں لیکن میرا عوام میرا خاتمہ کریں گے. اس وقت اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا دباؤ ہے، 2 قسم کا دباؤ ہے. ایک دباؤ ہے جو اسرائیلی قیدی حماس کے پاس ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے جو خاندان ہیں، وہ گورنمنٹ کو اسرائیلی گورنمنٹ کو دباؤ ڈال رہے کہ ہمارے بندے ہمیں چاہیے، ہمارے اپنے لوگ ہمیں رہائی کروایا جائے. اور دوسرا دباؤ ہے کہ جنگ بند کرنے کی، کیونکہ وہ یہی کہنا ان کا ہے کہ بھائی اس جنگ میں ہمارے جو لوگ ہیں، جنگجو ہے جو حماس کے قبضہ میں، ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، ان کی بھی جان جا سکتی ہے. اس کے باوجود بھی بنیامین نتنیاہو اور ان کی وزیر دفاع کا مسلسل یہی بیانات آ رہی ہیں کہ یہ جنگ اتنی جلدی. آپ کو میں ایک بیان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کیا کچھ بات کر سکیں. وہ ہے پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیان. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ اسی طرح ظلم و بربریت کا بازار گرم رہا تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ وسیع ہو سکتی ہے اور پھر سرحدیں بھی جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں اور معاملہ جو ہے وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے.
سر دیکھیے، میں ان کا کاکر صاحب کے ساتھ میرے لیے قابل احترام ہے. پاکستان کا ہمارے پیارے ملک ہے، وزیر اعظم ہے اس وقت، نگران وزیر اعظم، میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن جنگ وسیع کس کے ساتھ ہوگا؟ کون ہمت کرے گا؟ یہ بھی سوال میں کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے. کون ہمت کرے گا؟ خطہ کے اندر کون ہے؟ کون سا ملک ہے؟ مصر؟ کیا جوردن؟ سیریا؟ یعنی لبنان؟ کوئی نہیں کرے گا سر. ابھی جو ہمت کر رہا ہے وہ صرف یمن کر رہے بیچارے، وہ بھی دور دور سے. کون کرے گا سر؟ کوئی نہیں کرے گا. میں تو اختلاف کروں گا نگران وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہے. بس یہ رہے گا، یہ آپ دیکھ لیجیے، فلسطینیوں کا قتل عام، فلسطینیوں کا نسل کشی ہوتا رہے گا. اسی طرح ہمارے معصوم بچے غزہ کے وہ شہید ہوتے رہیں گے، اور کچھ نہیں ہے. آج یقین کریں ندیم صاحب، میں آپ کے پاس آیا اور راستے میں مجھے خبر ملی کہ میرا ابن شہید ہوا. میرے اپنے خاندان کے 52 بندے شہید ہو چکے، جن میں سے تقریباً 19 بچے. میں الفرا قوم کا ہوں، خان یونس کا ہوں. میں آپ کو اور کیا بتاؤں. اب یہ جو جنوبی غزہ کی طرف بھی معاملہ چلا گیا ہے، یہ اس لیے گیا ہے کہ شمالی غزہ میں اسرائیل کو یرغمالیوں کا پتہ نہیں چل سکا، اور اس وقت بنیادی ہدف وہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی اور سمت میں بڑھا جائے گا. دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے، یہ جو بیچ میں جنگ بندی ہوئی تھی نا، اسرائیل نے کیوں شمالی غزہ کی طرف توجہ دی تھی شروع میں؟ کیونکہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا جب حماس اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کر رہے تھے، اور فرنرز جو ہے غیر ملکی تھے، وہ بارڈر بھی دے رہے تھے. کون سا بارڈر؟ رفح بارڈر ہے مصر کا. لیکن اسرائیل کو دکھانے کے لیے کہ جو تمہارے دعوے ہیں غلط اور جھوٹے ہیں کہ ہم ختم ہوئے شمال غزہ سے، اب یہ لو، ہم تمہاری قیدیوں کو شمالی غزہ کے اندر کھڑے ہو کے تمہیں دیں گے. انہوں نے شمالی غزہ جبالیہ علاقہ کے اندر، جبالیہ اور شجاعیہ علاقہ کے اندر، وہاں پر کھڑے ہو کے ریڈ کراس کی گاڑی آئی اور یرغمالیوں کو ریسیو کی ہے. تو اسرائیل پریشان ہوگا. ہم تو یہی تو بیانات دے رہے کہ شمال غزہ خالی ہو گیا حماس سے، ہم تو یہاں بھی کامیاب ہوئے، یہ تو یہاں سے کہاں سے نکلی ہے. تو اسرائیل کی دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب باقی جو یرغمالی ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے. کہاں پر؟ شمالی غزہ میں. تو انہوں نے وہاں پر فوکس کیے. جب ان کو کچھ نہیں ملا تو ابھی 70%، تقریباً 70% اسرائیلی فورسز وہاں سے انخلا ہو گئے، واپس چلے گئے. اب جنوب کی طرف تلاش کر رہے ہیں یرغمال، ان کو نہیں ملیں گے. میں آپ کو آج بتا دوں، نہیں ملیں گے ان کو. اور آج اللہ نہ کرے اگر ہماری جنگجو کو کوئی بہت زیادہ بڑا نقصان ہوگا نا، پھر بھی ان کو زندہ نہیں دیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جلال محمود صاحب. ناظرین، یہ تھے سینئر فلسطینی صحافی جلال محمود، ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.